میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ شروع کرتے ہیں رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی 4-5 باتیں جو کہ بہت اہم ہے آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے بتا دیا ہے لیکن پیسے نہیں آئے۔ آپ کہتے ہیں کروڑ پتی برج ہے اور برج ہے کہ کخ پتی ہوا ہے، لکھ پتی بھی نہیں ہوا، مطلب کخ پتی ہے، آپ کروڑ پتی کہہ رہے ہیں، ہم تو لکھ پتی بھی نہیں۔ ایسی بہت سی باتیں، ان کا جواب دینا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں آپ کے برج کو کروڑ پتی کیوں کہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2-4 چیزیں یاد رکھیے گا۔ ایک تو آج کل وبائی امراض بہت پھیلے ہوئے ہیں، تو ہرمل ہوتی ہے ایک چیز، ہرمل، جس کو ہرمل ہی کہتے ہیں، ویسے کالا دانہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہرمل وہ ٹھیک ہے لفظ۔ آپ پنساری کے پاس جائیں، وہ لے کر آئیں اور اس کی گھر کے اندر جو ہے وہ دھونی دے۔ دھونی اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو جلائیں گے نا تو اس کا دھواں نکلتا ہے، وہ دھواں گھر میں آپ پورے دھونی دیں تو وہ وبائی امراض سے بچیں گے، جیسے اشوب چشم کا مرض ہے، الٹیاں لگنے کا مرض ہے، اس طرح کے بہت سے مرض آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آپ ہرمل کی دھونی دیں، بہتر ہوگا۔ جس گھر کے اندر بے وقت کی لڑائی ہے، پریشانی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اس کے لیے میں بتاتا چلوں کہ آپ گھر میں سورہ رحمان سنا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا۔ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ صبح جب بچے اسکول کے لیے یا شوہر کام کے لیے اٹھتے ہیں، آپ نے اس وقت لگا دینی ہے ہلکی سی آواز میں کہ در و دیوار سنیں، اور جتنی دیر میں وہ تیار ہوں گے وہ ساتھ ساتھ سنتے بھی رہیں گے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اچانک آپ کو مشکل یا پریشانی آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یار بیٹھے بٹھائے مصیبت آ گئی۔ بیٹھے بٹھائے مصیبت کیوں آتی ہے، اس کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آج سن لیجئے ان کے قول۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کھڑے ہو کر شلوار مت پہنو، پینٹ کھڑے ہو کر، کیونکہ اب پینٹ کا زمانہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، پینٹ کھڑے ہو کے مت پہنے، شلوار کھڑے ہو کر مت پہنے، ہمیشہ بیٹھ کے پہنے۔ نمبر 2، گھر کی دہلیز پہ مت بیٹھے۔ امام فرماتے ہیں کہ گھر کی دہلیز پر مت بیٹھو۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ گھر کی دہلیز پہ، دکان کی دہلیز پہ مت بیٹھو۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا دکان پہ گاہک نہیں آ رہا تھا تو آپ دوستوں کے ساتھ اس کے تھڑے پہ، اس کی دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ امام نے سختی سے منع فرمایا کہ اس سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ گھر میں مغرب کے بعد جھاڑو مت دیں۔ اسی طرح گھر کے اندر جو واش رومز ہیں ان کے دروازے بند کر کے رکھیں۔ پانی کے گھڑے یا پانی کے برتن جو ہیں وہ مغرب کے بعد کور کر دیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ مغرب کے بعد گھر کے دروازوں کو بند کر دو، اور گھر کے مرد یا گھر کے جو بچے ہیں ان کو کہا جائے کہ مغرب سے پہلے اپنے کام ختم کریں، باہر مت نکلیں، کیونکہ شیاطین پھیل چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ شیاطین سے مراد جو ہوتے ہیں نا، یہ شیطان صفت لوگ بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، شیطان صرف جنات میں سے نہیں، بھی انسانوں میں سے بھی، اور قرآن میں ہے میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، جو جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے اور بیماری بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں گے گھر کے بزرگ جو ہیں وہ بیمار رہتے ہیں، لیکن کسی گھر میں آپ دیکھیں گے کہ بزرگ بڑے ایکٹیو ہیں۔ دونوں کا فرق کیا ہے؟ دونوں کا فرق یہ ہے کہ گھر میں وہ بزرگ جو بستر پہ کھانا کھاتے ہیں، جس گھر میں بستر پہ کھانا کھایا جاتا ہے وہاں پر یاد رکھیے گا کہ رزق کی کمی ہوتی ہے اور بیماری نہیں جاتی اس گھر سے، بیماری نہیں جاتی اس گھر سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ ضروری چیزیں ہیں۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ گھر میں بچوں کو اٹھاتے ہیں، بیٹا اٹھو وہ اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان اپنے بچوں کو اس طرح اٹھانا شروع کر دیں، بیٹا اٹھو فجر کا ٹائم نکل رہا، کاش کہ یہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں اس سے کتنا بڑا فرق آئے گا۔ اگر کسی کی آنکھوں کا مرض ہے، کسی کو آنکھوں کا مرض ہے، موتیا اتر رہا ہے، پریشانی ہے، نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، اپنے والدین، یعنی کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے، اور بچے اگر دور ہیں تو اپنے والدین کے کپڑوں کو ان کے پسینے والے کپڑوں کو اپنی آنکھوں سے لگائیں۔ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی رو رو کے بینائی چلی گئی تھی حضرت یوسف کے فراغ میں، تو حضرت یوسف نے کرتا بھیجا تھا اپنے والد کو کہ آپ اس کو میرے والد کے کہیے گا آنکھوں پہ لگائیں، اور ان کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ بس قرآن نے ہمیں بہت کچھ سکھایا لیکن ہم نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ضروری ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ہمارے جو مسئلے حل ہوں۔ گھر کے اندر ایک باکس رکھیں، اس باکس کے اندر آپ چاہے گھر سے مرد 1 منٹ کے لیے نکلے، باہر نکلا ہے دوست سے ملنے، بیٹا یا شوہر باہر نکلا ہے دہی لینے، پیاز لینے، دھنیا لینے، کیونکہ ہمارے گھر کی خواتین کو عادت ہوتی ہے ایک دفعہ تو سودا منگوانا نہیں، سودا منگوانے کے بعد یاد آتا ہے کہ گھر میں تو نمک بھی کم تھا، چینی بھی ختم تھی، تو وہ بیچارہ آتا جاتا رہتا ہے۔ جب بھی نکلے 1 روپیہ چاہے صدقہ دیں، لیکن اس کا صدقہ دیں۔ جب بھی گھر سے نکالیں اس کا صدقہ دیں۔ صبح کا آغاز، آج کل موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے اور لیٹ ہو رہی ہے، تو آپ اگر صبح کا آغاز
ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کے ہدیہ کریں تو دیکھیں اس سے کتنا فرق پڑے گا آپ کی زندگی کے اندر. مینیفیسٹیشن کریں. مینیفیسٹیشن یورپ میں آپ سیکھی ہمیں تو بڑی پرانی آتی ہے. مراقبے، سانس روکنے کی مشقیں، یہ تو ہمارے بزرگوں نے بڑی پرانی بتائی ہوئی ہیں. ہم بچپن میں ہوتے تھے، ہم ٹیلی پیتھی اور سانس روکنے کی مشقیں کروایا کرتے تھے. ہمیں دن بیٹھ کے ہم سے نکوالا کرتے تھے کہ سانس مضبوط ہوگا. بعد میں ہمیں پتہ لگا ہم سے نوحے اور نعتیں پڑھوانی ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اپنے بچوں کی آپ پرورش میں یہ چیزیں ڈالیں. گھر میں جب بھی داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں اور سورہ قدر پڑھیں. اس گھر میں غربت نہیں آئے گی. امام علی علیہ السلام کہ ایک صحابی تھے، وہ نابینا تھے اور ان کے پاس رزق آتا تھا. بڑی حیرانگی ہوتی تھی. امام علی علیہ السلام کی اس دنیا سے ظاہری حیات کے بعد مروان بن حاکم ان کے دوست کے پاس گیا اور کہنے لگا تیری جوان بیٹیاں اور تو اندھا ہے، پھر بھی تیرے پاس رزق کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب مجھے ایک وظیفہ بتا گئے تھے، میں وہ کرتا ہوں. کیا وظیفہ تھا؟ وہ وظیفہ یہ تھا کہ سورہ واقعہ کوئی نہ کوئی گھر کا بندہ نماز مغربین کے بعد لازمی پڑھے. تو کہتے ہیں میری بچیاں یہ پڑھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ مفلسی بہت خطرناک چیز ہے. یہ اپنے آپ کو بیگانہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے مفلسی. تو یہاں پر آپ سورہ واقعہ معمول بنا لیں. رات کو جب کھانے کے لیے بیٹھے ایک بچے سے کہیں سورہ واقعہ پڑھے. اپنے اندر یہ دین کو تھوڑا سا لے کر آئیں. آپ دیکھیں گے بہت زیادہ فرق پڑے گا. بہت زیادہ بچوں کے ایٹیٹیوڈ میں فرق پڑے گا. وہ جو بچے سنتے نہیں نا آپ کی، ہر وقت موبائلوں اور وغیرہ میں گھسے رہتے ہیں. ایک وقت کا کھانا اگر آپ دن کا اکٹھے کھاتے ہیں یا رات کا اکٹھے کھاتے ہیں، کوئی ایک شخص پہلے سورہ واقعہ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ کی تو وہ ہے ہی نہیں. آپ پڑھیں اور اس کے بعد کھانا کھائیں، برکت آلریڈی آئے گی. گھر کی خواتین کھانا بناتے ہوئے درود شریف پڑھ دیں. کیا چائے بناتے ہوئے پڑھ دیں. آپ یقین کریں کہ میری چائے جو ہے وہ بڑی فیمس ہے، بلکہ میں اب سوچتا ہوں کہ چائے کے جو ہے وہ بزنس میں شروع کروں. میری چائے بڑی فیمس ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں میری چائے پینے کے لیے، اور جو ایک دفعہ پی کے جاتا ہے وہ کہتا ہے سر دوبارہ آپ کے ہاتھ کی چائے پینے. میں کیا کرتا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا. میں اس کو جب پھینٹا لگاتا ہوں نا، پھینٹا لگانا سمجھتے ہیں نا، چائے کو ہوا دینا ضروری ہوتا ہے. میں ساتھ درود شریف پڑھتا ہوں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ساتھ پھینٹا لگاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس میں بس خلوص ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ گھر میں کر کے برکت کا سامان پیدا کر سکتے ہیں. سیارگان سے ہٹ کر تھوڑا سا میں نے کہا آج وہ باتیں بھی کر لی جائیں جو آپ کے فائدے کی ہیں، وہ باتیں بھی کر لی جائیں جن کا آپ کی زندگی سے تعلق ہے. اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا خالق و مالک کیسے برکت لے کر آتا ہے. حلال کمائیں، حلال کھائیں، بہنوں کا حق مت ماریں. اگر آپ کے پاس بہنوں کا حق ہے اور وہ آپ نے نہیں دیا تو یقین مانیں اپنے ساتھ آپ نے زیادتی کی. گھر میں آئے، گھر والوں پہ غصہ مت کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کی جب میت قبر میں رکھی گئی تو قبر آپس میں جڑ گئی اور علیحدہ ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے گھر والوں پہ، میں ذرا مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شخص اپنے گھر والوں پر سخت تھا. یہ جب گھر میں داخل ہوتا تھا گھر میں سانسوں کی آواز آتی تھی، گھر میں خاموشی چھا جاتی تھی، مایوسی چھا جاتی تھی، تنہائی چھا جاتی تھی، لوگ کمروں میں کونوں میں گھسنے شروع ہو جاتے تھے. حالانکہ وہ اتنا اچھا تھا کہ جب اس کا جنازہ جا رہا تھا اس صحابی کا تو 70,000 فرشتے تھے جو اترے ہوئے تھے. ایک روایت میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے تھوڑے سے الفاظات ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں. اور یعنی کہ رسول پاک قدم بچا کے چل رہے تھے جب اس شخص کا جنازہ جا رہا تھا، اور جب قبر میں اترا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو گیا. تو آپ یہ سوچیں کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کا احسان یا سلوک کتنا میٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ٹھیک ہے جی. جہنت میں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. جنت کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. لیکن جنت کے درجے ہیں، اگر ہم اس درجے میں جاتے ہیں جس میں ہم اپنے نبی سے ملاقات نہیں کر سکیں گے تو کیا فائدہ ایسی جنت کا؟ جنت کا تو وہ درجہ ہونا چاہیے نا کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہو یہ میرا امتی ہے، کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ. بس یہ زندگی میں پانا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیے گا. شکریہ.